الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری آن لائن کلاسز چل رہی ہیں اور آج ہمارا اردو کا چوتھا لیکچر ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے جو 3 لیکچرز تھے اس میں ہم نے 2 اشعار کا مطالعہ کیا تھا، پہلے 2 بند کا، اور اسی طرح کتاب کے بارے میں ہم نے اس کا تعارف لیا تھا کہ کتاب جو ہے وہ اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ تو ہمارے یہ پہلے 2 بند ہو گئے تھے، آج ہم تیسرا بند جو ہے یہاں سے اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم حمد پڑھ رہے تھے۔ حمد میں آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ آج کا جو شعر ہے اس میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا۔ تو اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں دور سے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑی معمولی سی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے بارے میں ہم غور و فکر کریں اور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت ہی غیر معمولی چیزیں ہیں کہ بعض سیاروں کے ہم نے جو پڑھا ہے کہ جیسے بعض جو ستارے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، اور یہ جو کچھ ستارے جو ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ اس زمین سے پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ فاصلے پر ہیں، لائٹ ایئر، یعنی کہ ملینز آف لائٹ ایئر جو ہیں وہ اس زمین سے دور ہیں۔ تو یہ چونکہ جیسے جیسے دنیا نے ترقی کی ہے تو وہ اس کی جو ہے وہ ایک حیرانی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو وہ یہی بات شاعر کہہ رہا ہے نا کہ پہلے جسے ہم ستارہ کہتے تھے وہ تو ایک معمولی سی چیز تھی، لیکن اب انسان نے یہ جان لیا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ کوئی معمولی سی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی چھوٹی چھوٹی لائٹیں نہیں ہیں، یہ تو ایسے ہیں کہ یہ ایک علیحدہ سے ایک الگ سے ایک جہان ہے۔ یہی بات جو ہے وہ شاعر کہہ رہا ہے۔ تو جب ہم نظم شروع کر رہے تھے تو میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو دنیا میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ ستارے، سیارے، اسی طرح سورج، چاند، پہاڑ، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کب لے کے جاتی ہیں؟ جب ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو جو آدمی تلاش کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو ملتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، یعنی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے، یہ انسان کو روشنی دیتے ہیں۔ تو آپ نے چونکہ ہم نے تو پڑھا ہے نا سورج چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، چلے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، بہرحال چاند کی جو چاندنی ہوتی ہے وہ اگرچہ اس کی اپنی نہیں ہے لیکن وہ ایک روشنی کا ذریعہ ہے، وہ چاہے کسی سے لے کے دیتا ہے، سورج سے آتی ہے نا اس کی روشنی، جب سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو اس کی چاندنی جو ہے وہ چمک زمین پہ آتی ہے، جس سے ہماری رات تھوڑی سی روشن ہو جاتی ہے، اس میں اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشان ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، کہ تو نے پتھروں کو بھی کیا کی؟ زباں عطا کی کہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے نا، غالباً ابو جہل کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی مٹھی میں کوئی پتھر لایا اور اس نے آ کر رسول اللہ سے پوچھا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ رسول اللہ کے کہنے پر پتھروں نے کیا کیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیے. تو پتھر بولنے لگے، انہوں نے خود بول کے بتا دیا کہ کیا ہے. تو وہ ابو جہل نے پتھر جو ہے وہ ایسے پھینک دیے. تو یہ غالباً جو ہے وہ اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے. تو اب وہ واقعہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، وہ بہرحال ایک علیحدہ بات ہے. اب جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی جو ہے وہ ایک لڑی اس طرف بھی جا کے لگ سکتی ہے. تو پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، زبان دیتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا. تو جانور بھی انسان کو تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے اور اسے نشانیاں بھی بہت سی دے دی ہیں کہ جس سے وہ خدا تک پہنچے. ٹھیک ہے، تو یہ تو خدا کی حمد و ثنا بیان کرتا ہی ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے دونوں طرح. لیکن جانوروں بھی کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں نا. وہ آتا ہے نا غالباً، حدیث کا مفہوم ہے، میرے علم میں نہیں ہے پتہ، لیکن یہ بات بیان کی جاتی ہے نا کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا شعر تھا. چونکہ ہم چل رہی ہے ہماری، ہم کو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اب ظاہر ہے کہ اس کا ہر شعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے گا. ہر شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی، اس کی قدرت بیان کی جائے گی مختلف طریقوں سے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو سمندر ہے یہ اگر سیاہی بن جائے اور درخت قلم بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھتے لکھتے یہ ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. تو ہم بھی یہ شاعر بھی جو ہیں یہ بھی ایسے ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں. انسان اپنی وسعت کے مطابق ہر کام کرتا ہے. تو بعض اوقات بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اکثر بھی نہیں کہیں گے بلکہ بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہوتی، ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو وہ اس طرح جو ہے وہ کبھی کسی کے بتانے سے بھی ہو جاتا ہے، کبھی انسان کو خود بھی خیال آ جاتا ہے. تو اس طرح کی جو نظمیں ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. تو اور ہوم ورک میں آپ نے اس شعر کا مفہوم لکھنا ہے 2 سے 3 لائنوں پر. ٹھیک ہے، ویڈیو کو اچھے سے سن لینا ہے. کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آج کے شعر میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں تھا جو سمجھ نہ آ سکے. ٹھیک ہے، تو یہی پہ ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھے اور اس جو چھٹیاں ہیں ان کو قیمتی بنائیں. فی امان اللہ.